بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً ہر مذہب نے ایک آفٹر لائف کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہیل، ہیون، جنت، دوزخ، سورگ، نرک، یہ مختلف زبانوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں پہ ساتھ جڑی رہتی ہیں، اور ان کی ڈسکرپشنز بھی جو ہیں ان کی کتابوں میں، ہماری بھی کتاب میں موجود ہے۔ کیا ہے جنت، اس کی لوکیشن کہاں ہے، اس کی ڈسکرپشنز کیا کیا ہیں، کیسے ہے اس کے ساتھ معاملات۔ اور یہاں پر انسان کو کہا گیا کہ آپ ایفرٹ کرو کہ آپ کی جو آفٹر لائف ہے، یہ دو ہی آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ادھر ہوں گے یا آپ ادھر ہوں گے۔ تو آپ نے یا دوزخ میں ہونا ہے یا پھر آپ نے جنت میں ہونا ہے۔ اور جنت کو کہا کہ یہ آپ کی من پسند جو ہے نا وہ جگہ ہوگی، آپ کی چوائس کی جگہ ہوگی۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی نا ایک محفل ہو رہی تھی، تو اس میں ایک بڑے قیمتی انسان تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا سرکار سے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب، یہ جو بجو جیسے جو لوگ ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ بجو جیسے لوگ کا مطلب انہوں نے نا وہ تھوڑی سی خار نکالی کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی کمپنی میں بھی پسند نہیں کرتے، جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں لائف میں، آپ اوائڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ لوگ بھی جائیں گے جنت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے اس بات کے اوپر کہ بھئی ہم نے تو جانا ہے، وہ بھی جائیں گے ساتھ میں۔ تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ چلے جائیں، آپ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جنت جو ہے وہ تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا ہی نام ہے، وہاں پہ کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے یہاں پہ عام شادیوں میں ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہر شادی کے اوپر کوئی نہ کوئی پھٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ فلاں آئے گا تو فلاں نہیں آئے گا، فلاں نے کہا وہ آئے گا تو میں بالکل نہیں آؤں گا، خبردار اس کو بلایا تم مجھے نہیں بلانا، تم نے مجھے بلایا اس کو نہیں بلانا ہے۔ یہ دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ، پھپھویوں کی لڑائی، چاچوؤں کی لڑائی، ماموں کی لڑائی، یہ چلتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ تو یہ ہمارے سامنے سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو وہاں پر یہی لوگ اگر آگے مل گئے آپ کو تو کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ جن کو آپ یہاں برداشت نہیں کرتے ان کو وہاں پہ کیسے آپ برداشت کریں گے، یا وہ آپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے وہاں پہ یہ نا چیز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جنت اگر کسی نے کمانی ہے نا، یہیں پر ہی شروع کر دے وہ ابھی سے کام کرنا، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دے، لوگوں کے اوپر اعتراض بند کر دے، کہ وہ آپ اگر برداشت کر لیں گے، آپ کہیں یا اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہے، تو بے شک ساری دنیا کو جنت میں بھیجے، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں کیا لگے اس بات سے۔ میرا تو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مہربانی رکھ مجھے بھی بھیج دیں، ہے نا جی۔ تو وہ یہاں پہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ہم لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے پھر ان لوگوں کو جن کے بارے میں جو ہے نا وہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ نام ایسے رجسٹرڈ نام موجود ہیں ہمارے ارد گرد کہ جن کے بارے میں ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے، ابھی روز محشر لگنا ہے،
ابھی معاملات طے پانے ہیں، ابھی حساب کتاب ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی جنتی لوگ ہیں۔ میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، داتا صاحب کا نام آپ کیا کہیں گے؟ جنتی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ نام ہمارے قریب کے نام ہیں جن کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ کہ ہم ان کے بارے میں فرشور ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بہت کام کیا، اور ابھی تک ان کے جو نام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لوگ آج بھی ان سے فیض لیتے جا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیض لینے کا بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سرکار حضرت واسی ولی واسی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو، بزرگوں کی یاد منانے سے، نام لینے سے خالی کام نہیں بنتے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے کام بنتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں، کہ ان کی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتگان وہ لوگ ہیں جن کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، انسان کی طرف سے انعام نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ناموں کو رجسٹرڈ کیا۔ اب ان لوگوں کا رستہ جو ہے یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جانے کا رستہ ہے کہ آپ کو آسائش کی زندگی ملے۔ تو تھوڑی تھوڑی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں نا، وہ یہاں پر بھی بند کر دیں۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی دروازہ بنایا، تو آج بھی ان کے عرس مبارک کے اوپر بہشتی دروازہ کھلتا ہے، ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، ایک رش ہوتا ہے، اور بڑا مشکل سے لوگ دھکے دے دے کے بہشتی دروازے میں سے گزرتے ہیں۔ تو کسی نے نا واسی صاحب سے سوال کیا کہ یہ بہشتی دروازہ تو بہشت میں ہونا چاہیے، دنیا میں کیا کر رہا ہے دروازہ؟ تو آپ نے کہا کہ وہ بہشتی دروازہ تو ہوتا ہی دنیا میں ہے، اور یہی سے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے زندگی کا کہ آپ نے بہشت میں جانا ہے یا آپ نے بہشت کے علاوہ کی دوسری جگہ پہ جانا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد ہونا ہے۔ فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا آپ کا، جب آپ کی آخری سانس یہاں پہ بند ہوگی، اس سے پہلے آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے زندگی میں کیسی زندگی گزاری ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا ہر لمحہ، ہر سانس آپ کا جو ہے یہ بات کو طے کر رہا ہے کہ آپ نے زندگی میں آپ کا سفر کس طرف چل رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی تعریف نہ کرو جس شخص کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کہ ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہماری سوشل تعریفیں ہیں، ہماری اکنامک تعریفیں ہیں، ہماری پولیٹیکل تعریفیں ہیں، ہماری مذہبی تعریفیں ہیں۔ ہم جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اس شعبے کی تعریف میں وہاں پہ اس کے بڑوں کے ساتھ بولتے ہیں ہم لوگ، اور اس بات سے ریگارڈلیس کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، اس بارے میں شور نہیں ہے، یا شور ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ تعریف کرتے ہیں۔ کوئی مطلب ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی لینا دینا ہوگا، فرض کیا ہے۔ تو وہ ایسے شخص کی تعریف مت کریں جس کے بارے میں کم از کم آپ کو یہ تو یقین ہو گیا ہو کہ یار یہ بندہ نا کول و فیل کا برابر نہیں ہے۔ کول و فیل کا جو بندہ ہے نا جی، جو برابر نہیں ہے، اس کو تو منافق کہتے ہیں۔ سب کی جو ہے نا معافی ہو سکتی ہے، ایک منافق کہ منافق جو ہے نا وہ ایک منافق مارتا ہے، بس اس سے بس بچنا چاہیے زندگی کے اندر۔ زندگی میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو رخ ہے وہ ہماری آفٹر لائف کی طرف بھی ہونا چاہیے، کہ ہم نے ادھر کا سفر کرنا ہے۔ سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں موقع مل جائے کہ جنت کے دروازے کے باہر تم کھڑے ہو جاؤ یا دوزخ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ،
اور آنے جانے والے لوگوں سے تمہیں پوچھنا پڑے کہ بھئی آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ نے ایسا کیا کیا زندگی میں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، تو موسٹلی لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہوئی، ہم اس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی ہم نے اپنی خواہشات ہی زندگی میں پوری کی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ہماری خواہشات ہی ہمیں جو ہے نا یہ دوزخ میں لے کے آ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت یہ احتیاط سے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے، چونکہ معاملہ اگر صرف یہاں تک کا ہوتا، یہیں تک کی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا سارا کچھ، یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ جیسے چل رہا ہے، جو یہاں کے معیار ہیں زندگی کے، جو یہاں کے طاقت کے معیار ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی پرورش کریں، سارا کچھ کریں جو دل کرتا ہے۔ لیکن معاملہ تو یہاں سے آگے کا بھی ہے کہ آپ نے ادھر کا رخ کرنا ہے۔ پھر جنت کی وہ ڈیفینیشنیں آ جاتی ہیں بڑی مزیدار قسم کی کہ وہ مسلمان کو فقط وعدہ حور اور شراب طہور اور باقی معاملات ہیں جی، کتنی ساری چیزیں۔ وہ میں ایک چھوٹی سی میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا، بڑی مجھے پسند آئی کہ مسلمان یا جو جنتی جو لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں ہونا ہے، ان کی جو ہے نا بڑی لمبی چھوٹی ڈسکرپشن آئی ہوئی ہے کہ ان کو یہ ملے گا، ان کو وہ ملے گا، ان کو گھر ملے گا، ان کو وہ سواری ملے گی، ان کو عورت ملے گی، ان کو جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ سارا کچھ ملے گی۔ تو وہ نا وہاں پہ آ کے نا وہ پھر تھوڑی سی ہماری خواتین بہنیں جو نا وہ ناراض ہوئی، وہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں آئی ہوئی کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں پہ، ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا ہوا۔ تو ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک ایسی کی، اس کی ایک ایکسپیریمنٹ کیا چھوٹا سا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نا اپنے مرد حضرات اپنے دماغ میں دل میں کوئی ایک ایسی بات سوچ لیں کہ آپ چاہتے ہیں ریگارڈلیس آف حلال حرام، کہ آپ ایک ایسی چیز سوچ لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں لازمی آپ کو ملنی چاہیے، کوئی ایک ایسی چیز سوچ لیں۔ تو موسٹلی جو لوگ ہیں ان کا جواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خواتین کے بارے میں کہیں کہ خواتین بھی اگر یہ والی ایکسرسائز کریں اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر وہ بھی سوچ لیں کہ ان کو کیا چیز چاہیے جنت میں، ایک چیز چاہیے جو ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو، تو وہ بھی اپنے ذہن میں کوئی بات ایک سوچیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں، سب کی نہیں میں بات کر رہا، لیکن میجورٹی ہو سکتا ہے ایسی باتیں ہوں ان میں کہ جو شوہر کو نہیں بتائی جا سکتی یا جو ماں باپ کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی، کچھ ایسی باتیں ہو سکتا ہوں کہ جو آپ کہیں کہ ہمارے پاس وہاں یہ فیسیلیٹی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اجر میرے پاس ہے، میں ان کا اجر دوں گا۔ کیا خوبصورت اللہ نے پردہ رکھا ہے، جیسا پردہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا میں ایک خاص طہارت اور ایک خاص پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس کو بھی ایک پردے میں رکھا۔ کہا کہ یہ جو بھی ان کا اجر ہے وہ کون دے گا؟ میں دوں گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور مردوں کی ڈیفینیشن ساری کی ساری بتا دی کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے جو بھی ہے۔ تو یہ وہ جنت کی باقی کتنے درجات ہیں، کہاں پہ ہے، اس کی لوکیشن کدھر ہے، اس کا یہاں سے فاصلہ کدھر ہے، اور وہ سب باتیں کتابوں میں ملتی رہتی ہیں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ جنت اصل میں جو ہے نا جی، جو صوفیاء بزرگ جو بتاتے ہیں، جو کنسیپٹ اصل جو جنت کا بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں جو ہے نا سب سے بڑی اٹریکشن، وہ کہتے ہیں کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے بڑی جو اچھی بات ہوگی نا کہ سرکار دو عالم ہوں گے وہاں پہ،
وہاں پہ مولا علی ہوں گے، وہاں پہ اہل بیت اطہار ہوں گے، ہمارے بزرگ ہوں گے، وہاں پہ کتنے بڑے بڑے نام ہوں گے خوبصورت، ان کو فزیکلی جا کے دیکھنے کا، ملنے کا موقع ملے گا. تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہاری محبت جو ہے نا وہ اس دنیا میں ہے تو تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانے میں بڑا پرابلم ہوگا، اور اگر تمہاری محبت جو ہے نا اس دنیا میں ہے تو تمہیں وہاں پہ جانے میں بڑی آسانی ہوگی، تمہیں یہ دنیا چھوڑنے میں جو ہے نا زیادہ مشکل نہیں ہوگی. تو یہ وہ لوگ جو دنیا کی طرف سفر کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا، ان کی کہانی اور ہے. اور وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے آفٹر لائف میں ہم نے انجوائے کرنا ہے، یا ہم نے ان لوگوں کو ملنا ہے کہ جو ہمارے ماضی کے لوگ ہیں. ماضی کے لوگ کبھی کبھی مل بھی لیتے ہیں آ کے یہاں پہ، تو ماضی کے لوگوں کو اگر ملنا ہے تو ہمیں جو ہے نا جنت میں جانا پڑے گا. کتنی بڑی بات ہوگی، ہمیں اپنے پیارے بزرگ جتنے ہیں ان سے ہماری عقیدتیں ہیں، ہمارا مذہب پورے کا پورا جو ہے وہ ماضی میں ہے جی، اور ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا جی. کتنی بڑی بات ہے، یہ جنت ہے. تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے نا اصل. تو اگر ایسی ذات سے کوئی ملاقات کا ارادہ ہے تو یہاں پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. انہوں نے فٹ سٹیپ چھوڑے ہوئے ہمارے لیے، انہوں نے کہا ہے ایسے چلو. کسی نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ جی نوکر کو دن میں، غلام کو کتنی دفعہ دن میں معاف کر دینا چاہیے؟ آپ نے کہا کم از کم 70 مرتبہ معاف کر دینا چاہیے. ہم دیتے ہیں معافی؟ اللہ معاف کرے جی، نہیں دیتے معافی. 1 سے 2 دفعہ کے اوپر ہمارا پارا اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ان کا جو ڈرائیور تھا نا جی، وہ انگلش نہیں زیادہ سمجھتا تھا. تو وہ صاحب جو تھے وہ بڑے انگلش مین تھے، وہ لیفٹ کہتے تھے تو وہ رائٹ مڑ جاتا تھا، تو اس کو بڑی مشکل سے لیفٹ رائٹ سمجھ میں آیا. وہ دائیں بائیں بھی نہیں سمجھتا، سجے کھبے سمجھتا تھا جی وہ. تو کہتے ہیں کہ یہ نا واسو صاحب کی وجہ سے نا یہ ڈرائیور ابھی تک بچا ہوا ہے، ورنہ میں اس کو کب کا فائر کر چکا ہوتا. یہ بات ہی نہیں سمجھتا میری، اس کو میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہے. ہوگا پرابلم ہوگا ضرور، لیکن معاف کرنا پھر کیا ہوتا ہے؟ غلطیوں پہ معاف کرنا. اگر آپ معاف کرنا نہیں سیکھ رہے تو معافی مانگنا کدھر سے آپ کو نصیب ہوگا؟ معاف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. یہ جنت میں جانے کا اسلوب ہے کہ معافی دو، جو غلطیاں کریں انہیں معافی دو. اچھا پھر ایک جگہ پہ اور پوچھا کسی نے سرکار والد صاحب سے کہ جی کتنا معاف کرو؟ آپ نے کہا اس وقت تک معاف کرو جب تک تمہیں یہ خطرہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ تمہارا بازو کاٹ لے گا. یعنی کہ یہ خطرہ بھی بیچ میں برحق ہے کہ آپ کے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا نقصان نہ پہنچا دے. یہاں تک آپ اس کو معاف کر سکتے، اس کے بعد نہیں معاف کرتے. پھر ایک جگہ پہ اور کہا کہ دھوکہ نہ دو، اور دھوکہ جو پھر وہ واپس بھی آتا ہے. کہتے ہیں بڑا شاطر ہوتا ہے یہ دھوکہ، جو دیا ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے گھوم گھام کے آ جاتا ہے آپ کے پاس. دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا. سرکار دو عالم بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ بھی بچوں سے پیار کریں. شفقت کرتے تھے جانوروں پر، پرندوں پر، آپ بھی کریں شفقت. وہ بیماروں کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، آپ بھی جایا کریں. ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں. آپ معاف کیا کرتے تھے. طائف میں کیا کیا نہیں ہوا تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں تو ان کی اولادیں جو ہے نا مسلمان ہوں گی. آج چلے جائیں آپ، طائف بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے. جو لوگ جاتے ہیں عمرے پہ وہ کس طرح سے اوپر چلے بھی جاتے ہیں طائف میں. تو خوبصورت جگہ، لوگ بھی اچھے خوبصورت، مسلمان ساری کی ساری کمیونٹی. سرکار کی دعا ہے. فرشتے نے کہا کہ جب حکم دے میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، رحمت، ان کے لیے معافی. تو ہم معاف کرتے ہیں اپنے ایسے لوگوں کو. زندگی میں اگر ہم نے ادھر کا سفر کرنا ہے تو ادھر کے سفر کے جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم کو فالو کرنے ہوں گے یہاں پر. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اگر سرکار دو عالم کے سامنے پیش ہونا ہے تو کس منہ کے ساتھ پیش ہونا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کے اوپر بھی.
غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے سرکار واصف سے کہا کہ جی بڑی زندگی گزر گئی, ریٹائر آفیسر تھے وہ, کہ جی بڑی زندگی گزر گئی, اب جا کے پتا چلا ہے کہ جی زندگی گزارنی کیسے تھی, بڑا ٹائم ضائع ہو گیا, بڑا کچھ ضائع ہو گیا, کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ اوہو اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. تو یہ اب بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہوا ہے, ابھی بھی وہ سانس, وہ لمحہ ہے اب بھی, کہ اگر ادھر کا رخ کرنا ہے تو پھر ادھر کے رستے پہ چلنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رستہ نصیب کرے, نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے, جنت والے لوگوں کی صحبت نصیب کرے, زندگی میں جھوٹ اور یہ ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. اس عرض پاک پہ اللہ خاص کرم اور فضل عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.